پہنچ چکے تھے، اتنے سوالات کیے کہ اپنے لیے خود ہی مشکل کھڑی کر. پھر ایسی گائے اللہ نے بولا کہ جو نہ ہل جوتی ہو اور نہ کسی کبھی پانی پلایا اس نے، اور وہ کوانی ہو، اور یہ تمام پھر ان کے اوپر اور مزید کنڈیشنز جو ہے وہ آنے لگی. تو اس سے پہلی قوموں نے جو تم سے پہلے تھے انہوں نے بھی سوال کیا اور پھر اس کا کفر کرنے والے بن گئے. اور یہ کہ اس طرح کے مطالبہ جب کیا انہوں نے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا ہم کوئی اٹھا لیں گے فائدہ اس سے، تو جب گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے مشکل میں ہی پھنسے، اللہ کی طرف سے اس فتنے کے اندر گر گئے اور ان کے اوپر بجلی آ گئی. تو آج میں اور آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے اور اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دکھایا اور ہمیں معجزات کیوں نہیں دکھتے، تو یہ تمام چیزیں بولنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. اب جب ہم معجزات دیکھ لیں گے تو ہمارے اوپر اور زیادہ ذمہ داری آئے ہوگی، اور پھر اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو مطالبے کر کے بندہ پھنستا ہے، سوالات کر کے بندہ کیا کرتے ہے اور اپنے آپ کو پھنساتا ہے. اور اللہ کا شکر کہ اللہ ہمیں پہلے ہی بچا لے. فرمائے ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں اللہ نے بنایا ہے بحیرہ کو، ولا صاحبہ اور نہ وسیلہ کو، نہ صاحبہ کو، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ کو، ولا حام اور نہ حام کو. یعنی اللہ نے کچھ بنایا نہیں، ان کو کوئی حیثیت نہیں دی. ولکن الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی. فرمایا کہ اللہ نے نہ بحیرہ کو کچھ بنایا، نہ صاحبہ کو بنایا، نہ وسیلہ کو بنایا اور نہ حام کو کوئی حیثیت دی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ ہے اور مؤنث ہے یا جمع کی صورت میں آ رہی ہے بات، اور لوگوں نے ان کو کچھ حیثیت دی ہوئی ہے. جیسے انصاب آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایسی چیزیں بنا لی ہے، ایسے لینڈ مارکس بنا دیے ہیں اور اس کو کچھ اعتقاد رکھ لی ان کے ساتھ. تو یہ بیان کیے جاتے کچھ لوگوں کے نزدیک کہ یہ کوئی اونٹنی آتی خاص کیٹیگری کی جن کو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا اور ان سے ان کے عقائد وابستہ تھے. اگر ہم اس کی لٹرل ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو بحیرہ جو ہے بحر سے نکلا ہے. بحر سمندر لیک کو کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں ان کی گنگا جمنا اور پتہ نہیں کون سی ہمارے یہاں کون سی منگو پیر میں ایک جو ہے چشمہ. تو یہ جو پانی سے ریلیٹڈ جو ریورز لیکس ہیں ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کوئی بہت کچھ معتبر اور بابرکت اور مقدس سمجھا جانا شروع کر دیا ہے لوگوں نے اور کیا جا رہی ہے. تو اللہ کہہ رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم اس کے لٹرل میننگ لے رہے ہیں. صاحبہ کہتے ہیں کچھ متروکہ چیز، کوئی بھی چیز کوئی چھوڑ کے چلے گئے لوگ اور اس کو آپ بعد میں پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں. جیسے اگر کسی کی قبر کی نشاندہی ہو جائے، اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس کے بعد پیچھے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ عقائد وابستہ کر دیتے ہیں. یا کوئی ایسی جگہ ہے جو کسی زمانے میں کوئی حیثیت رکھتی تھی، جو اس وقت وہ لوگ موجود تھے، اس کے بعد جب وہ چلے گئے وہ متروکہ جگہ ہے اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیزوں کو میں نے کوئی حیثیت نہیں دی ہے. وسیلہ، وسیلہ ہمارے یہاں آپ نے ایک وسیلہ پڑھا سین کے ساتھ، اور ایک وسیلہ جو ہے وہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اور وہی جڑنے کے میننگ میں آتے ہیں. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے کوئی کنیکشن کی وجہ سے اگر کسی انسان کا کوئی کنیکشن ہے تو کوئی مجھے اور آپ کو کوئی وہ کچھ دے سکتا ہے، تو ایسا نہیں. اور وسیلہ ہمارے یہاں تو ایک جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو جنت کا مقام ہے. اب وہ پتہ نہیں سین سے یہ لوگ کہتے ہیں اس کو، یہ سواد سے کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. قرآن تو مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، کہہ رہے اس کے وہ کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک. خیر یہ تو آج کل کے لوگوں نے جو نکالی ہے بات. اگر ہم پہلے دیکھیں جب یہ قرآن اترا تو وسیلہ جو ہے کہ جن چیزوں سے میں اور آپ اپنے آپ کو بڑا جوڑ کے رکھتے ہیں، اور وہ جوڑنا جو ہے وہ اگر قرآن کے اکارڈنگلی نہیں ہے، یصلون ما امر اللہ نہیں ہے، وہ جوڑے رکھتے ہیں جس کو اللہ نے آرڈر کیے، اس کے اگینسٹ اگر چلے جاتا ہے وہ جڑنا، ہمارا کسی چیز سے کنیکٹڈ رہنا، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور حام کہتے ہیں کسی چیز کا لٹکا ہوا ہونا. تو لٹکی ہوئی یعنی جو آج میں اور اب توہمات ہوتے ہیں، ہمارے وہم ہوتے ہیں خواہ کے دماغ میں ہم نے ایک سوچ کے اور اوپر رکھ لیا ہوتا ہے، گیسز لگاتے کسی چیز کے اوپر. قرآن نے ویسے بھی اس کو منع کی ہے. یخرسون کا ورڈ آتا ہے، یظنون، قیاس آرائیاں اور گمان لڑانا، اس کو قرآن نے بہت ہی کنڈیم کیا ہے. تو حام جو ہے وہ کوئی خواہ سپرسٹیشس چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لینا کچھ. اللہ کہتے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں بنایا.
یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. یہ میں نے اپنی آپ کو ایک لٹرل ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے. اور اگر یوں لے لیں تو عام طور پر پچھلے لوگوں کے نزدیک کچھ تھے تو اللہ نے جیسے یغوث یعوق نصرہ ان کے بتوں کی باتیں بتائی ہیں سورہ نوح میں جو ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اسی طرح یہ بھی کچھ نہیں. آج ہمارے یہاں جو فلاں مزار اور فلاں جگہ اور فلاں جنت کا دروازہ, اللہ یہ بولیں گے کہ یہ چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں انہوں نے اللہ پہ جھوٹی باتیں گھڑ لی ہیں. دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے, انہوں نے گھڑا ہوا ایک دین بنایا ہے. ان کی اکثریت عقل سے پیدل ہے, ان کو کوئی عقل ہی نہیں. تو آج ہمارے اگر مدینے میں بھی جا کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے جگہوں کو, مکے میں خواہ کی جو شاعر اللہ کو جس کو اللہ نے گنوایا نہیں, اور ان کو کوئی پلر کو کوئی کس چیز کو پتہ نہیں کیا سمجھتے اور چومتے اور یہ سب چیزیں کرتے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ باتیں بیان اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ اور میں ہر طریقے سے شرک سے بچیں, گندگیوں سے بچیں. خبیث اور طیب برابر نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیز طیب ہے تو طیب اللہ کی طرف سے ملے گی اس کی سگنیچر کہ ہاں بھائی یہ طیب ہے, اور اگر وہ خبیث ہے تو وہ لوگ جو ہے اگر بنائیں بھی اس کو طیب تو وہ طیب تو نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 104, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ, إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کی طرف جو اللہ نے اتارا, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف, قالوا تو کہتے ہیں وہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہمیں تو کافی ہے جس پر ہم نے اس پر پایا اپنے آبا و اجداد کو. اولو کان آباؤہم, اگرچہ تھے ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا, علم نہیں رکھتے تھے کچھ بھی, ولا یہتدون, اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ. فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ, تو کہتے ہیں ہمیں تو کافی ہے جو ہم جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. آیا آپ دیکھو یہ تمام چیزیں کرنے والوں کو اگر بولو آؤ اللہ کی طرف رسول کی طرف, یعنی دیکھتے چلو قرآن میں کیا لکھا ہے, تو ان کو یہ کہاں اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے. ہم تو یہ دیکھیں باپ داداؤں سے ہی آتی ہے نا ساری چیزیں, پرانے لوگوں سے سیکھتے ہم چیزیں. تو فرماتے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ نہ علم رکھتے تھے کچھ اور نہ ہدایت پر تھے, تب بھی ان کے پیچھے چلیں. اور یہی بات کو جو ہے وہ 170 آیت سورہ بقرہ کی ہے, اس میں بیان کیا گیا تھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو جو اللہ نے اتارا, تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ کہتے ہیں اگرچہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے تھے پھر بھی ہو اس کے پیچھے چلو گے, یعنی انہی باپ دادا کے پیچھے چل سکتے جو عقل پڑھو اور جو ہدایت پڑھو, جیسا کہ حضرت ابراہیم, جیسا کہ حضرت یعقوب وہ باپ تھے جو عقل اور ہدایت پر تھے. فرماتے ہیں 105 میں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, بہت ہی اچھی تسلی دی جا رہی ہے, ہمیں ذمہ داری بتائی جا رہی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تم پر لازم ہے اپنی فکر کرو, تم پر ذمہ داری ہے تمہارے اپنے آپ کی. لا یضرکم, نہیں تمہارا کچھ کوئی بگاڑ سکتا, من ضل, جو گمراہ ہے, اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت یافتہ, الی اللہ مرجعکم, اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, جمیعاً سب کے سب کو, فینبئکم, تو اللہ تم کو بتائیں گے, بما کنتم تعملون, اس کو جو بھی تم کرتے رہے. فرمایا ایمان والو تم پر تو تمہارے نفس کی ذمہ داری, اگر کوئی آج نہیں مانتا نہ مانے. اور آپ دیکھیں یہ چیزیں لوگ مانتے واقعی نہیں ہے کہ بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, بالکل اکیلا انسان جو نا ساری فائٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی. تو اللہ کہہ رہے تمہارے اوپر تمہاری جان کی ہی صرف ذمہ داری, تم کو نقصان نہیں دے سکتا اس کی گمراہی اس شخص کی جب تک کہ تم ہدایت پڑھو. تو اگر آپ اور میں اکیلے بھی ہو جاتے ہیں نا, اگر ہدایت پڑھیں تو ان کی گمراہی مجھے نقصان نہیں دے گی, لیکن میں اس میں شامل نہ ہوں, آپ اس میں شامل نہ ہوں, یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ کہ یہی بات ہے کہ خبیث اور طیب برابر تو نہیں ہو جائے گی, تو تم اگر دیکھ رہے ہو یہ چیز غلط ہے تو تم کیسے اس کو فالو کر لو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ کی طرف دیکھو, تم سب کو پلٹ کے جانا ہے, الگ الگ جواب دینے ہیں, کیا کرو گے. اتنی پیاری بات ہے. اور میں اور آپ کو تو ایسا ہی کہ آیت یاد کر لینی چاہیے, بلکہ آپ یاد کر لیں اس کو اور قرآن نماز میں پڑھا کریں, اور عام حالات میں بھی جب ایسے کوئی موقع آتا ہے تو آپ اس کو پڑھ کر اپنی تسلی بڑی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کیا لکھا ہے. آیت نمبر 106 میں کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, شہادت بینکم, گواہی تمہارے درمیان, اذا حضر, جب آئے, احدکم, تم میں سے کسی ایک کو, الموت, موت, حین الوصیتی, وصیت کے وقت, اثنان ذوا عدل منکم, دو عدل والے, منکم, تم میں سے, او آخران من غیرکم, یا دوسرے تمہارے علاوہ سے, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں, فاصابتکم مصیبت الموت, اور آ پڑے تم کو موت کی مصیبت, تابسونہما, تو تم روک لو ان دونوں کو, من بعد الصلاۃ, صلاۃ کے بعد, فیقسمان, تو قسمیں کھائیں, باللہ, اللہ کی, انہیں تب تم, اگر تمہیں شک ہے,
لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، اور یہ کہیں کہ نہیں ہم خریدیں گے اس کے ذریعے، اس گواہی کے بدلے تھوڑا فائدہ، ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ ہو ہماری کوئی قرابت داری، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والو تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ ہونا چاہیے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، حاضر ہو جائے یعنی قریب پہنچے موت، تو اس وقت جو ہے دو لوگوں کو، عدل والوں کو تم میں سے وصیت کے وقت کیا بنا لو؟ گواہ بنا لو۔ اچھا یہاں پہ بات آ رہی ہے موت کی، کیونکہ آپ سفر کر سکتے ہو، سفر کر رہے ہو، اور جیسا کہ پیچھے بات آ رہی تھی سفر کی، حج عمرے کا بھی سفر ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے سفر کی بات، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ کو موت آپ قرض داری کے معاملات کر رہے ہو اور سفر میں ہو، تو اس وقت جو ہے آپ کس طرح سے رہن رکھواؤ گے، گروی رکھوا دو گے، لے لو گے یا اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تمہارے درمیان گواہی قائم ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کو موت آئے تو موت کیا کسی کو آتی ہے بتا کر، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے بس ہم مرنے والے، یا اس کے اندر ایک اور بات بھی بولی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ اب بھائی مرنا تو ہے ہی کسی دن، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سفر میں ہے، کہیں نکلا ہوا ہے، اور یہ فیلنگز اس کے پاس ہے، چاہے وہ جوانی ہے، چاہے اس کو کوئی بیماری نہیں، اور عام حالت میں یہ حقاً علی المتقین ہے، جو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ تم پر لازم ہے وصیت کرنا، اگر تمہارے پاس خیر ہے اور مرنے کا وقت ہے، تو مرنے کا وقت کسی کو بھی پتہ نہیں، تو آج جو بندے کے پاس خیر ہے، مال ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کر دے، اور ظاہر ہے جو اتنا زیادہ جن کے اس کلوز سچویشن میں نہیں ہوتے کہ وہ مرنے والے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، تھوڑا سا ان کا بالکل ارادہ ہوتا ہے کہ وہ وصیت کریں گے اور جلد از جلد کریں گے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس چیز کو لیٹ کر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اسی لیے بتایا کہ جب موت آ جائے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کی وصیت اور آپ کا جو مال ہوتا ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے نا، کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے، تو اب جب آپ اس پوزیشن پہ آئے ہو، آپ کو لگ رہا ہے، تو اسی وقت آپ مطلب اس کو وہیں پہ مینٹین کر لو، اور کیا کروں اب دو عدل والے تم میں سے یا دو تم میں سے تمہارے علاوہ میں سے، یعنی اگر آپ چار بھی لے سکتے اس کو، اور یہ بھی کہ دو عدل والے تم میں سے، تمہارے جاننے والے میں سے، مسلمانوں میں سے، اگر آپ ایسی جگہ ٹریول کر کے گئے ہو وہاں مسلمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہارے دو علاوہ دو آپ اس کو گواہ بنا لو جو اسی وہاں کی لوکیلٹی کے ہو، ادھر کی لوگ ہو۔ اگر تم زمین میں سفر کرے ہو، یہ اس وقت کی بات ہے، اگر سفر نہیں کرے تو ظاہر آپ کو اویلیبل ہوں گے نا آپ کے لوگ، تو کہتے ہیں کہ اب مصیبت تم کو پہنچ گئی موت کی، آ گئی بھائی موت، اب تم ان کو روک لو گے صلات کے بعد، تو موت کیا رکے گی صلات کے بعد تک؟ صلات کے بعد سے مطلب سمجھ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ مسجد میں یعنی باقاعدہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر جو نماز پڑھنے آتے ہیں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ اچھے لوگ ہیں، ایک جو پرسپیکٹو ہے، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں روک لو گے۔ مسجد میں روکنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اتنے سارے لوگ جو کھڑے ہوں گے تو وہ بھی تو دیکھیں گے نا اس چیز کو، صحیح ہے؟ اب یہ نہیں پوری آپ سچویشن سمجھیں، اگر وہ بندے کو لگ رہا ہے میں تو مر ہی جاؤں گا، تو مسجد میں روکنے سے پہلے جو ہے، مسجد کا ویٹ کرنے سے پہلے بھی وہ بنا سکتا ہے گواہ، صحیح ہے؟ تو ایک بتائی جا رہی بات، یعنی ایک اور زیادہ سیکیورٹی ہوگی اس چیز کی۔ اللہ کی قسمیں دونوں سے کھلواؤ، اگر تمہیں شک ہے تو، نہیں ہے ریلائبل لوگ ہیں تو چھوڑ دو کہ ہم اس کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں لیں گے، اب وہ اس کو قلم بند بھی کر سکتے ہیں نا، وصیت جو گواہ بنیں گے، اگرچہ رشتہ دار بھی ہو، تو اب رشتہ دار جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی کوئی کسی اور سے ہماری جو قرابت داری ہے ہم اس کے لیے تمہارا یہ نقصان نہیں کریں گے اور تمہاری وصیت کو ایز اٹ از پہنچائیں گے۔ اچھا، اور ہم اللہ کی شہادت نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم جو ہے اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب یہ اللہ کی شہادت چھپانے کی بات جو ہے یہ مسلم ظاہر ہے ان کے منہ سے بھی سمجھ میں آتی ہے بات، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت کے اندر 2-3 رائے، اس لیے میں آپ کو ساری باتیں بتا دوں۔ ایک تو یہ اس کے لیے رائے ہے کہ 4 لوگ ہوں، 2 آپ کے اپنے ہوں اور 2 علاوہ سے ہوں، صحیح ہے؟